بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں ان کو 5 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں ہی 5 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کچہری لگا کر بیٹھے تھے، لوگوں میں انصاف کر رہے تھے کہ ایک عورت چلاتی ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے قرار ہوئے اور جاہو جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، کیا معاملہ ہوا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں، تم تو مسلمان ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ تو عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر ہے، میرا حیا نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، مگر کیا کروں؟ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کہاں بلند و برتن دین اسلام کی تعلیمات اور کہاں ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں اپنے رویے سے، اپنی زہر آلود باتوں سے رلاتے ہیں۔ عورت صرف تمہارے گھر ہی کی زینت نہیں، بلکہ یہ تو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی سجتا ہوں جیسا وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بیوی کے میرے اوپر حق ہیں وہ سب ادا کروں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ مندرجہ بالا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو عورت پر کچھ زیادہ حقوق حاصل ہیں، وہ بھی بیوی پر خرچ، مسئولیت اور ذمہ داری کے بدلے میں۔ مگر شوہر بیوی کو مارے پیٹے اور ایک دوسرے کے لیے تنگی پیدا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان دوستی، محبت اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام پائیں۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ مرد و عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو محبت خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی اور صحت و جوانی میں بھی اور بڑھاپے اور بیماری میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں احسان اور اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں میں سب سے بہتر اسی شخص کو قرار دیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں
اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہ اس سے ناراض نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی کوئی عادت ناپسند آنے پر اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ بیوی کے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنائے رکھنے کی شوہر کو تعلیم دی گئی ہے، مگر دوسری طرف اگر بیوی بے حیائی فحاشی پھیلائے، شوہر کی عزت و ناموس کا خیال نہ رکھے، تو ایسی عورت میں انہیں ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان نفقہ اور ضرورت کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔ محترم ناظرین، جب وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قراری کے عالم میں اس کے شوہر کو بلاوا بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ تو شوہر نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اس کو اس دنیا میں ہی 5 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر میں نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالم گلوچ کرتا ہو، برے برے الفاظ سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہو، یعنی جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، ہر وقت پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 5، اس شخص کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا ہے، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو تو اسے مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔